میرا سوال آپ نے سمجھے نہیں. دیکھیے غلام احمد قادیانی جو نام سنا جاتا ہے وہ احمدیہ فرقے کے بانی سمجھے جاتے ہیں جی. ان سے پہلے احمدیہ نام کا کوئی لفظ سامنے نظر نہیں آتا. اور غلام احمد جو ہے قادیان کے رہنے والے وہ ایک زمانے میں مسلمان سنی مسلمانوں کے بہت بڑے کیا کہیں گے اسے مناظرہ کرنے والے تھے عیسائیوں کے ساتھ. کرسچنوں کے ساتھ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مناظرہ کرنے والے غلام احمد جو اسلام سنی مسلمان جو تھے وہ اپنا ہیرو مانتے تھے ان کو. جی جی بالکل رائٹ. جی. تو پھر میرا سوال یہی ہے سر کہ یہ جو غلام احمد ہے جو ہیرو تھے سنی مسلمانوں کے بعد میں کافر بنا دیے گئے اور انہوں نے اپنی بات تھوڑی چینج کی اور وہاں سے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ وہاں سے آئی وہ بات. پھر غلام احمد صاحب سے پہلے کسی نے وہ بات کہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں آپ کے سوال کا اس کو تھوڑا سا مزید اگر آپ ایکسپلین کریں آپ کا سوال معین کیا ہے. مجھے آپ کے میرا سوال سوال یہی ہے سر کہ آپ نے کہا کہ ریئل اسلام تو احمدیہ ہے. جی اصل میں آپ کو بتا اب جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا ریئل اسلام تو مجھے سمجھ آ گئی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہندوازم میں بھی ایک پروفیسی ملتی ہے کہ جو کل کی اوتار ہیں وہ کل یگ میں آئیں گے. یہ پروفیسی ملتی ہے. سر اسی میں طرح جو کہہ رہا ہوں سر یہ بات تو مجھے نہیں پتا ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو ہندوازم کی باتیں ہیں یہ ویدوں کی باتیں یہ ہزاروں سال پرانی ہے. یہ مجھے پتا ہے اتنا پتا ہے. اور اسلام کی جو باتیں ہیں کوئی کہتا ہے 1200 سال پرانی کوئی کہتا ہے 1400-1500 سال پرانی یہ بھی مجھے پتا ہے. اور مجھے یہ پتا ہے کہ احمدیہ نام 200 سال ہی پرانا ہے. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ احمدیہ نام 200 سال پہلے بھی اس سے پہلے بھی کوئی لیا تھا یا نہیں؟ اصل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ نام جو ہے یہ تو اصل اسلام ہے لیکن چونکہ اب بہت سارے اسلام کے اندر سیکٹس بن چکے ہیں. آپ کو ہی پتا ہے بریلوی دیوبندی وہابی شیعہ چشتی قادری نقشبندی سوروردی اہل قرآن یہ سارے سیکٹس بن چکے ہیں. اس لیے ان سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے مجبوراً ہمیں یہ نام رکھنا پڑا ہے. تو ہمارا جو اصل نام ہے وہ اسلام احمدی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر جب غلبہ ہو جائے گا جب احمدی اکثریت میں ہو جائیں گے تو اس ٹائم یہ جو نسبت ہم نے لگائی ہوئی ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے. اور یہ بھی 1901 میں لگائی ہے ساتھ جب یہاں پر اس ٹائم تو یہ کمبائنڈ تھا تو ہندوستان میں جب گوروں نے وہ کروائی ہے مردم شماری تو اس وقت یہ نام لگانا پڑا ہے ساتھ. ورنہ تو ہم لوگ ہمارے جو عقائد ہیں ہمارے جو بلیفس ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو قرآن مجید کے اور احادیث کے. تو لیکن بہرحال یہ ریوائول ایک ہے. یہ بات صحیح ہے. چلو مان لیا آپ کی بات کو کہ 1901 میں یہ نام ملا ہے. نام کی چلو 100 سال ہو گئے نام مل گیا. ٹیچنگ تو پرانی ہونی چاہیے تھی نا. ٹیچنگ بالکل پرانی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. وہ ریوائول ریفرمیشن ہے وہی میں آپ کو بتانے لگا تھا عرض کرنے لگا تھا آپ نہیں سے. سر آپ بتائیے مت. ہمارے ویورز بہت اچھے ہیں وہ سمجھدار بھی ہے. اس کی آپ مثال میں آپ کو یہ ٹیچنگ جی سر میری ایک بات سنیے کہ یہ جو ٹیچنگ آپ بتا رہے ہیں وہ کتنی پرانی کتاب میں ہم کو ملے گی؟ اس کتاب کا نام بتائیے. قرآن مجید کے اندر وہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا آزاد بھائی کہ جی دیکھیں اب ایک گاڑی اگر کھڑی رہے 1 مہینہ بھی اگر کھڑی رہے نا دروازے کے آگے تو اس کے اوپر مٹی کوڑا پڑ جائے گا. اس کے بعد آپ کو جب اس کو یوز کرنا پڑے گا تو آپ اس کے اوپر سے مٹی کوڑا ہٹائیں گے. اسی طرح جب اسلام کے اوپر 14 صدیاں گزری 1400 سال گزرے تو لوگوں نے اس کو اپنے اعمال سے اپنے گندی حرکتوں سے بدنام کیا. دوسرے ملکوں پر ناجائز قبضے کیے جو کہ اسلام کی ٹیچنگز کے خلاف ہے. اسلام منع کرتا ہے کہ اگر آپ کسی علاقے میں جاؤ تو وہاں پہ جا کے لوگوں کو مارو قتل کرو. یہ اسلام منع کرتا ہے. یہ اسلام کی ہرگز کوئی تعلیم نہیں ہے. زبردستی جو فورس کنورژن ہے جو کہ آج کل سندھ میں بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یہ اسلام منع کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو اس قسم کی جو حرکتیں جب لوگوں نے کی تو اس سے اسلام کو بدنام کیا اور اسلام کے اوپر لوگوں کو اعتراضات ہوئے. لوگ اسلام سے متنفر ہونے شروع ہوئے. یہ ایک پیشگوئی تھی پروفیسی تھی اسلام کے اندر کہ آخری دور میں اللہ تعالیٰ اپنے امام مہدی کو اور مسیح کو بھیجے گا اور وہ آئے گا اور وہ دوبارہ اسلام کی جو اصل شکل ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرے گا. تو ہم لوگ جو جماعت احمدیہ ہیں وہ وہی امام مہدی اور مسیح کو مانتے ہیں
جو کہ جس کی پیشگوئی تھی اسلام کے اندر، اور اس نے اسلام کی جو تعلیمات تھیں ان کو آ کے ریسٹور کرنا تھا. تو یہ ہماری اگر آپ احمدیہ کو اگر آپ دیکھیں ریسرچ کریں تو آپ کو اصل اسلام کا چہرہ یہاں پر ملے گا. ہاں اگر ہم بھی ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، یہ جو پاکستان میں کر رہے ہیں اس وقت، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں لوگوں کو، یہاں پہ یورپ میں امریکہ کے اندر آ کر مالوں کے اندر پھٹ جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں نے پھر اسلام سے نفرت کرنی ہے. سیدھی سی بات ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب قتل و غارت کی، مار دھاڑ کی تعلیم نہیں دیتا. صحیح ہے. تو میں صرف یہاں پر آ کر آپ کی اسٹریم کے اوپر یہ کلیریفائی کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے یہاں پر دیکھا ہے بہت سارے لوگ گالیاں دے رہے ہیں حدیثوں کو، قرآن کو. تو وہ خیر ان کا چلیں ایک اپنا پرسنل اوپینین ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے ویدوں کو بھی پڑھا ہے، میں نے گیتا کو بھی پڑھا ہے، میں نے جو بدھزم کی ٹیچنگز ہیں ان کو بھی پڑھا ہے، میں قرآن کا حافظ ہوں، میں نے قرآن کو بھی پڑھا ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، میں نے سیاستہ پڑھی ہے. میں آپ کو ڈیم شور بتا سکتا ہوں کہ کوئی بھی مذہب دنیا میں جو اس کی اگر آپ اس کو روٹ سے دیکھیں تو وہ قتل و غارت کی تعلیم نہیں دیتا. اور اگر کوئی بدبخت کوئی اٹھ کر مذہب کا نام استعمال کر کے اس قسم کا کام کرے گا تو وہ خود مذہب کے خلاف جا رہا ہے. اور یہ جو آج کل جو دیوبند والے ہیں آپ کے ادھر وہ سہارنپور میں اور یہاں ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، بدقسمتی سے یہ اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. یہ لوگ یہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. یہ صرف میں یہاں پر کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. آزاد جی میرا سوال ہے اپنا نادر جی سے. جی جی پوچھے میرے بھائی. پہلے تو میں ایک بات بتا دوں کہ دنیا میں سے جب اسلام ختم ہو رہا ہوگا نا آزاد جی، جی، تو جو فرقہ یا گروہ یا گروپ اس کو بچانے کے لیے آئے گا نا، وہ یہ مرزئی گروپ ہے. یہ اسلام کے اندر موسٹ انٹیلیجنٹ اینڈ ریزنیبل لوگ ہیں. دے آر ویل آرگنائزڈ، اور اتنا فائدہ یہ مولوی اسلام کو نہیں پہنچا سکتے یا پہنچایا جتنا ہماری یہ مرزئی برادری نے. پاکستان کے جو نوبیل پرائز ونر ڈاکٹر عبدالسلام وہ مرزئی تھے، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اتنے یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں کہ انہوں نے قرآن سے ایگزیکٹ وہ سارا کچھ نکال لیا ہوا ہے کہ جس سے واقعی اگر یہ پاکستان کی حکومت میں آ جائیں تو میں علن اعلان کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ایک سپر پاور بنا سکتے ہیں اسلام کے اوپر لے کر چلتے ہوئے. جی ڈاکٹر صاحب، شارٹ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ احمدیہ جو لوگ ہیں جن کو میں نے آج تک دیکھا ہوں، چاہے پھر وہ یو کے میں ہو، چاہے ملیشیا میں ہو، کہیں بھی ہو، احمدیہ میری نظر سے، میرے تھاٹ ہے، غلط بھی ہو سکتے، کہ میں نے احمدیوں کو ایسا مسلمان دیکھا ہوں جو ریفارم ہوئے ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسلام کو ریفارم کرنے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ سارے مسلمانوں نے ان کو کافر کہا ہے ان کے ریفارم ہونے کی وجہ سے. اب یہ تو ریفارم ہو گئے، اپنی سوسائٹی کو بھی بہت اچھے سے انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، لیکن میں میرے تھاٹس کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسلام کو ریفارم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے جو دعوے ہیں وہ دعوے ہی ہے، کیونکہ ہم ہزاروں سال میں وہ ٹیچنگ اسلام کی نہیں ملتی ہے ہمیں جو یہ لوگ بتاتے ہیں. ابھی نادر بھائی نے کہا کہ انہوں نے ویداس پڑھا ہے، گیتا پڑھا ہے اور بدھا کی بھی ٹیچنگ پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دھرم یہ نہیں سکھاتا. مطلب یہ ساری چیزیں، یہ چیز پڑھنے کے بعد ان کے سمجھ میں آئی ہے. اگر یہ قرآن اور حدیث ہی پڑھتے تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں یہ بات کہتے ہیں کہ جی. اور تو میری سمجھ ہے، کیونکہ میں نے بھی، جی میں نے بھی، آپ نے کہا وہ دھول کھائی، وہ دھول نہیں کھائی بھائی، ایکٹیو تھے. اسلامک لوگ، عرب سے جو اسلام نکلا ہے، اسلامک لوگ جو ہے وہ ایکٹیو تھے، ایکٹیو رہے اور آج بھی ایکٹیو ہے. انہوں نے کتاب کو پیچھے نہیں پھینکا ہے. اس عربی جاننے والے، عربی گرامر جاننے والے بھی آگے ہیں سامنے. آپ جو چیز بتاتے ہیں وہ گیتا میں تو مل سکتی ہے، ویداس میں تو مل سکتی ہے، لیکن قرآن میں کھینچ تان کر لانا پڑے گی آپ کو، یہ کوشش تو کرنا پڑے گی. اس میں آزاد بھائی دیکھیں میری بات سنیں، میں کوئی خدا نخواستہ یہاں پر ہیٹ سپیچ نہیں کروں گا، اور نہ ہماری یہ گرومنگ ہے، نہ ہماری یہ ٹیچنگز ہیں. ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں، اور اسلام ہمیں ہرگز یہ حکم نہیں دیتا کہ اگر ہمارا کسی مذہب سے اختلاف ہے، کسی قوم سے، فرقے سے اختلاف ہے، تو تقوی سے ہٹ کر
ایک دوسری راہ اپناتے ہوئے کوئی بندہ حق سے ہٹ کر بات کرے. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ابھی، جو کمپیئر کر رہے ہیں آپ گیتا کی، وید کی اور قرآن کی، میں خیر ابھی اس موضوع پہ نہیں جاؤں گا. اگر میں چاہوں تو میں بڑا کچھ بول سکتا ہوں. میں صرف ٹو دا پوائنٹ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ نے پہلے کی، کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لوگ ریفارم کر پائیں گے. دیکھیں، انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں نا، وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خیالات ہوں. جو آج دنیا میں عیسائیت پھیلی، اگر آپ کو اس کی ہسٹری پتا ہو، یہ لوگ غاروں میں رہے شروع میں، اپنے جو ان کے آغاز کے سال تھے یہ غاروں میں رہے، اور یہ اصحاب کہف کہلاتے تھے. یہ دا پیپل آف کیو، اگر آپ ہسٹری ان کی چیک کریں، اور ان کے جو صحائف تھے، ان کے جو ڈاکٹرنز تھے، وہ غاروں کے اندر سے آج ملتے ہیں، وہ ڈیڈ سی اسکرولز وغیرہ جو ملے ہیں. تو آج دیکھ لیں دنیا کے اوپر غالب ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تو واقعتاً یہ جماعت کوئی سچی ہو، اللہ کی طرف سے ہو، تو وہ دنیا کے اوپر ایک عرصے کے بعد اللہ ان کو پھیلا دیتا ہے. اگر ہم سچے ہیں اپنے دعوے میں تو آپ دیکھیں گے کہ جماعت احمدیہ پھیل جائے گی. اگر ہم جھوٹے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم مر مٹ جائیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نادر جی سوری، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بات پوری کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی جھوٹا ہے وہ فلاح نہیں پاتا. اگر ہم جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، ٹھیک ہو اگر گیا. ہماری نیت گندی ہے تو ہم نہیں پھیلیں گے. بات بالکل